الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس غم کے موقع پر یعنی چونکہ شب ضربت ہے اس دل خراش واقعے کی تسلیت آپ تمام حضرات کی خدمت میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر وارث اعلیٰ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں حیدر کرار امام علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ قرار دے. بہرحال مجلس غم ہے اور اس کا غم ہے کہ جس کا غم آسمان پہ بھی بھاری تھا اور زمین پہ بھی بھاری تھا. کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے بعد بھی اپنا غم چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور وہ وہی افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو خدائی محور پر گزارا ہے. اسی لیے شعر مطہری کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ علی ہر لحاظ سے ہر فضائل کے مالک تھے، شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، ہر فضیلت علی کے پاس تھی. اور اسی لیے تو کیا یہ وجہ ہے کہ علی محبوب دل ہیں، لوگوں کی دلوں میں 1400 سال کے بعد بھی علی کی محبت پائی جاتی ہے صرف اس بنیاد پہ کہ علی عالم ہے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے. صرف اس بنیاد پہ تو کائنات میں بہت سے شجاع گزرے ہیں، بہت سے عالم گزرے ہیں. صرف یہ ہوتا تو علی پائیدار اور جاویدان نہیں رہ سکتے تھے، بلکہ جو ایک اہم رکن ہے جو علی کو پائیدار کر گیا اور 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت ہے، اس کا راز اور رمز یہ ہے کہ علی نے اپنی زندگی کو خدائی محور میں ڈھال لیا تھا. یعنی علی کا کوئی عمل بھی خدائی عمل سے ہٹ کے نہیں تھا، حتیٰ کہ تلوار چلانا بھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جہاں پروردگار عالم آواز درا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، مومنین میں سے صاحبان ایمان میں سے کچھ ہیں
سب میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، کچھ ہیں کہ ایک تو صاحب ایمان ہو اور اس کے بعد مرد میدان ہو، رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو وفا کیا، آخری دم تک وفا کیا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے گزر گئے، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی شہادت کے اور اپنے عہد کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کی مشترکہ اور کامن صفت یہ ہے کہ ان کے راہ و روش میں، ان کی سنت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مفسرین نے اس آیت میں مِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ سے مراد امام علی کی ذات لیا ہے، کہ چونکہ یہ در حقیقت جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تو امام علی آئے، آنکھوں میں آنسو تھا، اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ حمزہ شہید ہو گئے لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو منہم من ینتظر، یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو اپنی باری کا، اپنی شہادت کا انتظار کر رہے تھے، اس ذات سے مراد امام علی بن ابی طالب ہے۔ اور یہ در حقیقت یہ تفسیر عملی ہوا آج کے دن، یعنی آج کی تاریخ، کہ جہاں پہ علی بن ابی طالب نے اپنی پوری زندگی گزاری عدالت کے سائے میں، یعنی عدالت اگر نام زندہ ہے تو علی کی وجہ سے۔ بعض مورخین نے، مستشرقین نے، جو شیعہ نہیں تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ اس دنیا نے صرف اور صرف 4 سال، 4.5 سال عدالت دیکھا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی عدالت نہیں دیکھا۔ اسی میں ایک کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، چونکہ ایک جملہ ہے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، علی محراب عبادت میں شہید ہوئے عدالت کی بنیاد پہ، شدت عدالت کی بنیاد پہ۔ لوگ آئے، مشورہ دیتے تھے کہ آپ بھی حکومت کریے، تھوڑا سا جب آپ کی حکومت کے مضبوط ہو جائے تھوڑا سا بھی ڈھیل دے دیجئے کسی کو، جیسے ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کرسی پہ قدم جمانا ہے پیسے دے کر کسی بھی طریقے سے، تو ابھی آپ تھوڑا سا ڈھیل دے دیجئے تو آپ کی حکومت جم جائے گی۔ تو کہا نہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب شہید ہوئے تو یہ جملہ ہے کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، علی شدت عدالت کی بنیاد پر محراب عبادت میں شہید ہوئے۔ اور یہ علی کون ہے؟ ایک جملہ فضائل کا یاد آ گیا، خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب کا، ہماری سرزمین کے بڑے خطیب اور جو اہل لکھنؤ وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون علی ہے۔ بڑی خوبصورت انہوں نے ایک جملے میں تعریف کیا کہ یہ وہ علی ہے کہ علی کے معنی بھی بلند اور بالا، اور علی جہاں پیدا ہوئے کعبہ اس کے معنی بھی بلند اور بالا، اور جس جگہ شہید ہوئے وہ بھی بلند و بالا جگہ، اور جہاں دفن ہوئے وہ بھی نجف اشرف، اس کے معنی بھی بلند و بالا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ علی فضیلتوں کا وہ سمندر ہے، علی فضیلتوں کا وہ سورج ہے کہ جو بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں غروب ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ تو یہ وہ علی ہے، قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، یہ وہ علی ہے۔ اسی لیے علی سے محبت صرف کافی نہیں ہے، لازم ہے، کافی نہیں ہے، اس لیے کہ علی سے جو بھی دنیا کے آزاد لوگ ہیں، جو بھی ولو یہ کہ شیعہ ہوں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں، علی سے محبت انہیں، جو بھی دنیا کے، اسی لیے جارج جرداق کا آپ نے نام سنا ہوگا اور کئی مرتبہ سنا ہوگا، کرسچن مورخ ہے جس نے علی کی فضیلت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس نے کیا لکھا، اسی سے میں نے اشارہ کیا کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے، لبنان کا مورخ ہے، کرسچن ہے، اور ابھی کچھ سال پہلے اس دنیا سے گیا،
اور بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے الامام صوت العدالت الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ، امام علی کون کہ جو انسانی عدالت کی آواز ہے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ ہے آیت اللہ مظاہری کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام اس نے چوز کیا، یہ اس نے نہیں چوز کیا، اس نے نہیں چوز کیا، بلکہ در حقیقت الہام تھا، اس صاحب کتاب نے اسے الہام کیا کہ یہ نام چوز کرو، خدا نے الہام کیا۔ آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ اس نے، جیسے نادر شاہ درانی کے بارے میں ہے کہ جب مولا کائنات کا جب روضہ بنا اور گنبد کے اوپر طلاکاری ہوئی تو کہا اس کے اوپر کیا چیز لکھا جائے، اس کے سامنے جو ایوان کے سامنے جو اس گنبد پہ کیا لکھا جائے، تو نادر شاہ نے فوراً کہا کہ اس کو لکھو فوق ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کہ در حقیقت جو علی کا ہاتھ ہے وہ سب ہاتھوں سے اوپر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی در حقیقت یہ اس کا جملہ نہیں تھا جو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، یہ بھی در حقیقت الہام تھا اس صاحب قبر کا یا اس خدا کی طرف سے کہ یہ نام تم اختیار کرو۔ اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد وہ پھر دوبارہ وہ جملہ اس کی زبان پہ نہیں آئے، پھر دوبارہ اسے پوچھا کیا لکھا جائے، کہا وہی جو میں نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہام ہوا، یہی ہے کہ الامام صوت العدالت الانسانیہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آیت اللہ مظاہری وہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس نے جو نام سلیکٹ کیا بہت ہی خوبصورت نام ہے، اس سے بہتر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا تھا علی کے لیے۔ کہ الامام صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز کا نام کون ہے؟ علی۔ اس کے بعد اس نے کچھ جملات جو میں وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں ہماری زندگی کہاں پر ہے۔ اصل میں در حقیقت میں آنا چاہتا ہوں کہ ہم تو بہت دم بھرتے ہیں مولائیت کا، اور مولائیت کے ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے، ہماری زندگی کہاں پہ ہے اور علی ہماری زندگی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اصل جو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نمونہ لاتا ہے اس کتاب میں، ایک نمونہ یہ ہے، وہ مثال پیش کرتا ہے پہلے کہ اگر کوئی چھوٹے سے ظرف میں، دیکھیں کتنی خوبصورت بات لکھتا ہے جارجودہ، ایک چھوٹے سے ظرف میں برتن میں پانی رکھا جائے تو اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے تو اس میں تلاطم پیدا کرنا ہو تو ایک ہاتھ مارنا کافی ہے، یعنی اس میں ہلچل پیدا کرنا اس پانی میں، تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ مارا انسان نے کافی ہے، اس میں تلاطم ہو جائے گا اس پانی میں۔ اگر چھوٹے سے ظرف میں اگر رکھا ہے پانی تو اس میں اگر ایک ہاتھ آپ نے مارا تو وہ اس میں ہلچل پیدا ہو جائے گی، اس میں حرکت پیدا ہو جائے گی، پانی تھپیڑا جو آپ سمندر میں دیکھتے ہیں وہ تلاطم ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہی پانی حوض میں ہو، جیسے ہمارے سوئمنگ پول ہے ہمارے سلیم صاحب کے یہاں، وہاں آپ اگر کہیں کہ اس پانی ٹھہرا ہوا پانی میں تلاطم پیدا کرنا چاہیں تو اب ایک ہاتھ سے پورے پانی میں تلاطم نہیں آئے گا، بلکہ اس میں کیا کرنا پڑے گا، ایک پتھر بڑا مارنا پڑے گا، تب جا کے اس میں تلاطم آئے گا، اس میں حرکت آئے گا، اس میں جنبش آئے گی، اس میں ہلچل آئے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، پھر وہ مثال کو آگے بڑھاتا ہے کہ اگر مثلا اسی کو اور بڑھا لیں جھیل میں، چھوٹا دریا، تو اب اس میں اگر چھوٹا اتنا بڑا بھی اگر پتھر ڈالیں تو اس میں پھر تلاطم نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، پھر پہاڑ گرے ہیں اس پتھر میں، یعنی پہاڑ ٹوٹ کر گرے تب اس میں تلاطم پیدا ہوگا۔ پھر وہ مثال کو آگے بڑھاتا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم سمندر میں چلے جائیں، دیکھیں مثال کو آپ دیکھیں کہ سمندر میں ہم چلے جائیں تو سمندر میں کوئی طوفان، بغیر طوفان کے تلاطم پیدا نہیں ہو سکتا، پہاڑ بھی ٹوٹ کے گر جائے، کشتی ٹوٹ کے گر جائے، اس میں تلاطم نہیں ہوگا، اس میں حرکت نہیں ہوگی، اس میں ہلچل نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے اب کیا ہوگا، طوفان آئے، جز و مد جو آتا ہے، ابھی بہت سال پہلے آیا تھا، جاپان سے لے کے ہر طرف دبائی تھی، تو تب جا کے پورے سمندر میں ایک ہلچل ہوتا ہے، ایک تلاطم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے ہمارے پاس، ہماری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، وہ کہاں یہاں سے لے کر ان ساری مثالوں کو بیان کیا اس نے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہتا ہے، کہتے ہیں کہ علی کی محبت ضروری نہیں ہے، جو بھی آزاد انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ فضائل علی کیا ہے، جو بھی آزاد انسان ہے دنیا کا۔ تو کہتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کا وجود ایسا سمندر ہے کہ کوئی چیز، کوئی طاقت اس میں تلاطم پیدا نہیں کر سکتی، اور وہ کون ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ کون ہے،
وہ علی ابن ابی طالب سے کوئی بھی ایسا وجود ہے، سمندر کا جیسا وجود ہے کہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ اس وجود میں کوئی تلاطم پیدا کر دے، حرکت پیدا کر دے۔ صفات اتنا ہے، اتنا محکم ہے، اتنا مستحکم ہے کہ کوئی اس میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مولا کائنات نے بھی اس جملے کی طرف اشارہ کیا نہج البلاغہ میں کہ جب میدان جہاد میں نے قدم جما دیے تو لا تحرکہ العواصف ولا تزیلہ القواصف، کوئی اب آندھی آئے، جھکڑ آئے، کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کے قدموں میں لغزش پیدا کر دے۔ یہ امیر المومنین کا بھی بیان ہے، وہ اسی چیز کو کہتا ہے کہ وہ ایسا علی کے ذات ایسا سمندر ہے کہ جس میں کوئی بھی تلاطم پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ جملہ کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے کہ اس دریائے وجود میں تلاطم پیدا کر سکتا ہے، یعنی علی کے وجود میں، وہ کیا ہے؟ آہ مظلوم، مظلوم کی آہ، کہ جس کے لیے ایک شعر ہے صفی الدین ہندی کے لیے نے کہا کہ خلق یخجل النسیم من اللطف، کہ علی کے لیے کہتے ہیں، امام علی کے لیے، کہ اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے جو چاہنے والے ہیں ان لوگوں کے مظلوموں کے لیے علی ایسے ہیں کہ یخجل النسیم من اللطف، جو صبح کی ہوا ہوتی ہے جس کو نسیم صبح کہتے ہیں، وہ بھی شرما جائے۔ اتنی لطیف، اتنا سافٹ انسان، اتنا اس اخلاق لحاظ سے جب مومنوں کے سامنے آتا ہے اتنا سافٹ کہ جو صبح کی جو ہوا ہے اس سے بھی ہلکی، اس سے بھی سافٹ، اس سے بھی نرم۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ کہ یعنی وہ حیدر کرار ہیں جنہوں نے ہزاروں ہزار کو زیر زمین نست و نابود کیا اپنی تلوار سے، لیکن وہ اپنے جو مومنین بھائی ہیں ان کے لیے کیا ہیں کہ خلق یخجل النسیم من اللطف، ایسی ہوا بھی اس کے آگے بہت کم ہے۔ اس کے بعد کہا انہوں نے کہ ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پہ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسی کے ساتھ جس طریقے سے علی اتنے مطلب ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان میں کوئی جنبش نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے وباس یذوب منہ الجماد، لیکن جب دشمنان دین کے مقابلے میں آتے ہیں تو اگر پہاڑوں پہ حملہ علی کر دیں تو پہاڑ پانی پانی ہو جائے۔ یہ وہ علی ہے۔ اور اسی کی طرف امام ہادی نے بھی اشارہ کیا اپنی زیارت میں جب امیر المومنین کا بیان کیا، کیا فرماتے؟ السلام علی نعمت اللہ علی الابرار و نقمتہ علی الفجار، اس ذات پر، اس ذات والا صفات پر سلام ہو کہ جو مومنوں کے لیے کیا ہے؟ نعمت الہی ہے، ہدیہ الہی ہے، گفٹ ہے خدا کی طرف سے۔ وہ علی کی ذات وہ ہے کہ جو مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ وَنِقْمَتَهُ عَلَى الْفُجَّارِ، لیکن جو برے لوگ ہیں، جو فجار ہیں، جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے لیے عذاب الہی ہے۔ تو ایسا انسان کہ جس کے وجود میں کوئی چیز ہلچل نہیں مچا سکتی تھی، کیا چیز اس کو ہلا دیتی تھی؟ وہ ہے مظلوم کی آہ۔ اس لیے پھر مثال اس نے دیا، جو ذات نے مثال دیا کہ آپ دیکھیں علی کی حکومت تھی کوفے میں نے کہا صوت العدالت الانسانیہ، اس میں جو ٹائٹل ہے اسی اعتبار سے کہ علی کی دوران خلافت میں ایک جگہ ظاہر انبار تھی، وہاں پہ حملہ ہوا اور وہاں پہ ایک یہودی عورت کے پیر سے حاکم شام کے فوج والوں نے حملہ کیا اور یہودی عورت کے پیر سے پائل، جس کو کہتے ہیں یا پازیب یا خلخال، جو بھی آپ کہہ لیں، کیا پتہ نہیں، ہمارے یہاں پائل کہتے ہیں، تو اس کو چھین لیا دشمنوں نے۔ اور وہ جب اس نے کہا آئے امیر المومنین، آپ میری فریاد رسی، آپ کے بارگاہ میں ہم فریاد لے کے آئے ہیں، تو تاریخ کہتی کہ وہ علی کہ جو اتنا مضبوط تھا، جس کے وجود میں کوئی تلاطم نہیں تھا، جس کے وجود میں ہلچل نہیں تھی، جس کے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سر کو جھکایا اور اتنا روئے، وہ جاردار کہتے ہیں اتنا روئے کہ پوری زمین تر ہو گئی، اور کہا کہ اے خدا، اگر اس غم میں میں مر بھی جاؤں یا کوئی مر بھی جائے تو اس کو ملامت کا حق نہیں ہے۔
اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہا کہ تمہارے رہتے ہوئے اس کے اوپر ظلم کیسے ہوا۔ اب آپ سمجھے کہ یہ وہ علی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس نے اور کہا، دوسرا نمونہ اس نے پیش کیا کہ علی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں علی کون ہے؟ علی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی تکبیر کہنا ہی چاہتے ہیں، ایک مطلب پیچھے سے کسی عورت نے آواز دی، یا علی آپ فلاں جگہ سے میں آئی ہوں اور آپ کے جو آپ نے جس کو والی مقرر کیا اس نے ہم پر ظلم کیا، میں اس کی شکایت لوں۔ اب وہ علی کہتے ہیں اگر ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ پہلے نماز پڑھنا، اور بلکہ علی کے جو ہم کہتے ہیں دیکھ سے زیادہ چمچ گرم، اگر علی کے چاہنے والے ہوتے تو اس کو بھگا دیتے کہ ابھی ہٹو، پہلے نماز تو پڑھنے تو مولانا ہے یا نہیں مولا۔ لیکن جیسے ہی سنی آواز نماز کو چھوڑا، اب دیکھیں نماز کو چھوڑا وہ علی کہ جس کو کوئی حرکت نہیں دے سکتا، پہنچتے ہیں، کہا کیا ہے تمہارا شکایت؟ کہا آپ کے والی نے میرے اوپر ظلم کیا۔ فوراً اس کو معزول کیا وہیں سے، اور ایک مرتبہ پھر خدا کی بارگاہ میں آئے کہ اے میرے خدا، میں نے اپنے والی کو ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا، لہٰذا اس کی سزا مجھے مت دینا۔ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار۔ آپ سوچیں یہ دو مثال ہیں، جو اور بھی بہت سی مثالیں اس نے دیا ہے کہ دیکھیں کتنا خوبصورت، اگر یہ چیز ہم میں ہو، اگر ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں، تو اگر ہم کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے اور آسانی سے گزر جائیں آگ بن کر کے، آنکھ ہوتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم علی والے نہیں ہیں۔ کوئی اور بات ہو سکتا ہے کہ جو علی جس کے قدموں میں کوئی چیز لغزش پیدا نہیں کر سکتی، لیکن جہاں مظلوم کی بات آتی ہے اس کے وہ کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے۔ تو یہ ہے وہ۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بس ایک جملہ اس کے کہ یہاں پہ اس نے مثالیں دی کہ وجود علی وہ سمندر تھا کہ جس میں کوئی تلاطم نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ہلچل نہیں ہو سکتا تھا، ایک چیز وہ ہے آہ مظلوم، لیکن یہ اس کی بات ناقص ہے۔ میں یہاں پہ کامل کرنا چاہوں گا، ایک اور چیز ہے جو علی کے وجود میں ہلچل پیدا کرتی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ رات میں جب اپنے خدا سے مناجات کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ علی جو فاتح خیبر، جو فاتح خندق، جو اتنا بہادر انسان، اسی لیے ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یہ جو جملات ہیں جب نماز شب مناجات جب خدا سے کرتے تھے، کہ آج جب پڑھیں گے مناجات امیر المومنین، کہ لگتا ہے کہ ایسا گنہگار انسان ہوگا، من قلت الذات، میرے پاس سرمایہ بہت کم ہے، میں نے اس دنیا کے لیے کیا ہے، من قلت الذات بطول الطریق، برزخ سے لے کر قیامت تک کا سفر آسان ہے۔ ہم یہاں 2 گھنٹے کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز لے لیں، وہ چیز لے لیں، یہ جہاں آپ زندگی بھر رہنا وہاں کے لیے آپ نے کتنا کیا، وہ امیر المومنین بتانا من قلت الذات بطول الطریق، برزخ سے لے کر قیامت تک کا مرحلہ، اس کے بعد پھر بہشت میں اگر گئے، آسان مرحلہ ہے۔ یہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر کہیں آ جاتے ہیں، دوسرے شہر میں جاتے ہیں، یہ سردی کا کپڑا، گرمی کا کپڑا، یہ کھانا، وہاں یہ چیز نہیں ملے گی تو یہ رکھ لیں، وہ رکھ لیں، وہاں جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا رکھا۔ من وبعد السفر ووحشت الطریق، آسان نہیں ہے راستہ، وحشت ناک ہے۔ قبر کی منزل اب کی جو امام سجاد نے دعائے بندن کی، قبر کی منزل کہ اب کی لضیق اللحد، کہ میں جو قبر کی تنگی ہے اس کی وجہ سے روتا ہوں، قبر کی تنہائی سے روتا ہوں۔ یہ امام سجاد جب رو سکتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا؟ تو یہ چیز ہے، اور اسی لیے ہے روایت میں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اس قدر گریا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں کہ جیسے سانپ کسی کو اگر کاٹ لے تو وہ کس طریقے سے پیچ و تاب کھاتا ہے، وہ سو نہیں پاتا، ویسے ہی علی کا حال مناجات میں ہوتا تھا جب اللہ سے لو لگاتے تھے۔ اسی لیے ہے روایت میں کہ بعد میں جب پانی دیتے تھے، پانی دینے کے بعد ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی جب مناجات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے، تو اس طریقے سے ایک مطلب کسی نے دیکھا کہ علی بے ہوش ہو گئے، علی بے ہوش ہو گئے، تو دیکھا کہ نہیں بے ہوش نہیں، ایسا لگتا علی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آئے فاطمہ الزہرا کے پاس اور کہا کہ فاطمہ الزہرا تسلیت ہو، علی اس دنیا سے گزر گئے۔ تو ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، میں جانتی ہوں علی اس دنیا سے نہیں گزرے، بلکہ علی خوف خدا میں مدہوش ہو گئے، علی خوف خدا میں مدہوش ہو گئے۔ آپ سوچیں ایسا انسان، ہماری زندگی کہاں پہ ہے؟ البتہ گفتگو اور تھی لیکن بہرحال وقت ختم ہو گیا، بس اپنی گفتگو میں
جمع کر رہا ہوں، اور بس مسائل ایسا انسان کہ جب خوف خدا میں آ جائے، شب قدر ہے، ہم علی والے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ عبادت، یہ مناجات، اور یہ ہمیں سبق، ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو صاحبان ایمان کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے، جو متقین ہیں ان کے صفات کیا ہیں، ان کا ایک جملہ ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ صاحبان ایمان جو صاحب تقویٰ ہیں وہ کیا ہیں، رات میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے خوف سے کیا کرتے ہیں، عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، مناجات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، صرف اللہ والا بننا کافی نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ بندگان خدا کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر اتنی یہ صفات ہیں علی والے، یہ ہمارے ایک شخص آیا، کچھ شیعہ آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں، کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں، کہا نہیں، ہم تو تمہاری پیشانی پہ شیعہ کا نور نہیں دیکھ رہا ہوں، تم کیسے شیعہ ہو؟ شیعہ ویسا ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، پھر نماز اگر پڑھتا ہے تو کس حال میں ہم پڑھتے ہیں وہ خدا جانتا ہے۔ خدا شیعہ علی کا وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اگر کسی جگہ پہ وہ ہے، کسی کی مشکل کو حل کر سکتا ہے، ہم تمہارے چہروں پہ وہ شیعوں کا جو نور ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ یعنی ہم علی کے ان، آپ نے کہا کہ علی سے ہمیں کیا سیکھنا، ہم اس لیے کہا امیر المومنین کہ عینونی بفضل و اجتہاد، ہم تم سے کچھ نہیں کرتے، میں جانتا ہوں کہ تم علی نہیں بن سکتے، تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ علی نہیں بن سکتے، لیکن ہاں تم میری مدد کرو، تھوڑا سا تو آگے آؤ، تھوڑا سا تو مجھ سے شبیہ بنو، اس لیے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے، اور وہ کیا ہے، وہ دو چیز ہے، وہ پر جو علی کی طرف انسان کو لے جائے، جو خدائے علی کی طرف انسان کو لے جائے، وہ دو چیز ہے، وہ دو پر ہے جو ہمیں پرواز دیتا ہے علی کی طرف بھی اور خدائے علی کی طرف، وہ کیا ہے، ایک آپ کا اللہ سے اپنے رابطہ مستحکم ہونا چاہیے، یَدْعُونَ خَوْفًا وَطَمْعًا، اللہ سے ہمیشہ جو ہے انسان کا رابطہ، اور یہ بہترین فرصت ہے شب قدر کہ انسان جو غلطیاں کی انسان ہے، ظلم تو نفسی، ہاں میرے خدا میں نے ظلم کیا ہے، وہی جملہ جو میں نے خطبے میں کہا تھا کہ ہاں میں نے ظلم کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت چھوٹا ہے، تو بہت وہ نہیں، بلکہ اس لیے میں نے گناہ کیا کہ مجھے تیرے پردہ پوشی پر یقین ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا، تیری رحمانیت پر مجھے یقین ہے کہ معاف کر دے گا۔ اگر ان جملات کے ذہن میں آپ خدا سے آج نہیں دعا مانگیں تو کب مانگیں گے؟ آج شب قدر ہے، علی کے شبیہ بنے۔ ہاں یہ وہ علی ہے کہ میں نے کہا کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہیں، ہلچل نہیں ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، اور آج کی شب ایسی شب ہے کہ جب رات بھر اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہیں، اور کہتی ہیں وہ خود ام کلثوم کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ بابا بار بار صحن خانہ میں آتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں، بار بار خدا سے مناجات ہے، گریا ہے خوف خدا کی بنیاد پہ۔ میں نے کہا بابا آواز بھی دیتے ہیں کہ آج وہی شب ہے کہ جس کی خبر رسول اللہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بابا کے پیروں میں حرکت ہے، جنبش ہے، تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بابا یہ آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح خندق ہیں، آپ نے بڑے بڑے سرما کو قتل کیا، آج یہ آپ کے پیروں میں حرکت کیوں ہے، جنبش کیوں ہے، یہ تھرتھراہٹ کیوں ہے، کپکپاہٹ کیوں ہے؟ تو کہا کل بڑے سے بڑے میدان میں سرماؤں کے سامنے جاتا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، لیکن آج علی کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جو خدا عظیم ہے۔ ہاں یہ مراد گزری ہے، کہتے ہیں اپنی چھوٹی بیٹی کے یہاں مہمان تھے، اور ویسے بھی بیٹیاں مظہر عطوفت ہیں، مہربانی کا مظہر ہے، باپ کو بھی اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو بھی اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوا
تو چونکہ بیٹی کا دل تھا، دودھ بھی رکھا، روٹی بھی رکھا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کو دیکھا، میری لال یہ بتاؤ تم اپنے بابا کو بھول گئی؟ کہا بابا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ کہا نہیں تم بھول گئی، علی نے کبھی بھی اس دنیا میں ایک وقت میں 2 غذا استعمال کیا ہے۔ اب بیٹی کے مہربانی کا تقاضا تھا کہ روٹی کو ہٹائے دودھ کو رکھا جائے۔ کہا نہیں یہ دودھ کو رکھو۔ اب نہ جانے اس کا راز کیا تھا کہ علی نے دودھ کو رکھوایا۔ راز تو اس وقت کھلا جب سر پہ ضربت لگی اور واپس آئے تو طبیب نے کہا کہ دودھ غذا میں تجویز کیا۔ ہاں عزیزو، میں جلدی جملات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صبح نمودار ہوئی، علی چلنا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے روکا، کہا بلایا میرے لال حسن اور حسین، جب تک ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے انہیں رکھنا، اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ جو جس کی کفالت میں ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ علی جاتے جاتے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا پہ حکومت کرنا اور ہے، لیکن جس کو اپنی کفالت میں رکھا ہے ان کی روٹی اور روزی کا انتظام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ علی آئے، گلدستہ اذان پر اذان دی، قاتل کو جگایا اور ایک مرتبہ نماز شروع ہوئی ہے۔ کاش یہ نماز شروع نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ سجدے میں پہنچے، ملون آگے بڑھا، ایک مرتبہ ضربت لگائی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جیسی ہوا علی نے آواز دی فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ ایک جملہ ہے کہ مورخین نے لکھا ولم یتبع، علی نے آہ بھی نہیں کھینچی، نہ شور مچایا، نہ چیخے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کے اوپر تلوار کی ضرب لگے وہ چلاتا ہے، وہ روتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اہل دل کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ علی کیوں نہیں چلائے، علی کیوں نہیں روئے؟ اس لیے کہ یہ علی کے اوپر، علی تو 30 سال پہلے ہی زہرا کے جنازے پر مر چکے تھے۔ جب زہرا کو دفن کر رہے تھے علی تو اسی وقت مر چکے تھے۔ ہاں رحمۃ اللہ۔ اور اس کے بعد فضا میں آواز گونجی وَلَقَدْ تَحَدَّمَتْ أَرْكَانُ الْهُدَى قُتْلَى وَسِيُّ الْمُصْطَفَى وَعَلِيُّ الْمُرْتَضَى، نبی کا بھائی مارا گیا، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے۔ اب جو شہزادے پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جب منظر دیکھتے ہیں کہ علی ہیں کہ جہاں پہ خون گرا ہے وہاں کی خاک اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ آج کسی بھی طبیب سے آپ پوچھیں تو وہ یہی کہے گا جہاں پر زخم ہو جائے وہاں پہ مٹی نہ لگنے پائے، لیکن علی جاتے جاتے بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر خاک زخم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن جس خاک پر معصوم کا خون بہ جائے وہ شفا کے کام آتی ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ ہم خاک کربلا کو خاک شفا کہتے ہیں۔ اس میں کئی علی اکبر کا خون ہے، کئی قاسم کا خون ہے، کئی حسین غریب کا خون ہے۔ حاضر بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ تاریخ میں ایک جملہ اور لکھا کہ جب ضربت لگی ہے فوقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہ دوسرا موقع ہے جو علی منہ کے بل گر پڑے، ایک یہاں پہ جب ضربت لگی ہے اور ایک جب وہ رات مدینہ کی وہ گلیاں تھی، علی مسجد میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور ماما پھینکے گئے بابا بابا ماتا تم منا، ہماری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تاریخ کہتے ہیں فوقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ خون اتنا بہ چکا ہے، خون اتنا بہ چکا ہے کہ رومال باندھا۔ اب ایک مرتبہ عباس بھی ہیں، حسین بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ایک چادر لائی گئی، چادر میں علی کو لٹایا گیا،
हाँ बच्चे चादर को उठाया और अली को घर की तरफ ले जाना चाहते। इसी असना में हुसैन इब्न अली एक जुमला खिताब करते, बाबा बाबा आज आपने मेरी कमर तोड़ दी। अरे ये जुमला हुसैन इब्न अली ने यहाँ पे कहा, एक मतबा और कहा, जब तराई से आवाज दी या खादरी का खाद, अरे भाई भाई की मदद करो। तारीख कहती है हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, अल्लाह ने कसरत से रिया दी। अरे भैया अल्लाह बस आखिरी जुमला वाकिफ है तमाम। एक मरतबा अली को ले जाना चाहते हैं, जैसे ही घर करीब हुआ एक मरतबा इमाम हसन को बुलाया, कान में कहा, मेरे लाल दो बातें मैं कहना चाहते, एक तो ये कि मेरे चाहने वालों से कहो कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं, और दूसरी बात ये, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ये कि अब मुझे इस चादर से उतारो, मैं पैदल अपनी बेटी के घर जाना चाहता हूँ, मैं पैदल